اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 میں ہو چکا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 3 سورہ نازعات آیت نمبر 15۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر حل سے پہلے واو ہے یعنی وَهَلْ أَتَاكَ، اور سورہ نازعات میں بغیر واو کے حل أَتَاكَ ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 16 سورہ نمل آیت نمبر 7۔ قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 7 سورہ قصص آیت نمبر 29۔ فرق سورہ طٰہٰ میں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، قالا سے پہلے فا ہے۔ سورہ قصص میں قالا ہے بغیر فا کے، وہاں پر ہے سورہ طٰہٰ میں فقال لأہلہم کثوا، یہاں پر ہے قال لأہلہم کثوا۔ اور سورہ نمل کے اندر لأہلہ سے پہلے موسیٰ ہے، اذ قال، یعنی یہاں پر اذ ہے اس کے بعد قالا ہے اور قالا کے بعد موسیٰ ہے، تب جا کر کے لأہلہم کثوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں نارا لعلی ہے، اسی طرح سے سورہ قصص میں بھی نارا لعلی ہے، اور سورہ نمل کے اندر نارا لعلی نہیں بلکہ نارن سآتیکم منہا ہے۔ طٰہٰ میں بقبس او اجد علی النار ہدی، بقبس او اجد علی النار ہدی، اور سورہ نمل میں نارن سآتیکم منہا بخبر، یہاں پر بقبس، اور سورہ نمل میں بخبر، اور سورہ قصص میں بھی بخبر، اور ساتھ ساتھ او جذوۃ من النار، سورہ قصص میں بخبر او جذوۃ من النار یہ ہے، اور سورہ نمل کے اندر بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ طٰہٰ میں بقبس اور سورہ نمل میں بھی بقبس۔ سورہ نمل اور سورہ قصص میں لعلکم تصطلون ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اجد علی النار ہدی ہے۔ یاد رہے منہا کے بعد بقبس سورہ طٰہٰ میں، منہا کے بعد بخبر سورہ نمل میں، منہا کے بعد بخبر او جذوۃ سورہ قصص میں، سورہ نمل میں او آتیکم بشہاب، اور سورہ طٰہٰ میں او اجد علی النار ہدی۔ انک بالوادی المقدس طویٰ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 3 سورہ نازعات آیت نمبر 16۔
دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر انکا بالواد المقدس طوی انکا ہے، اور سورہ نازیات میں اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوی، یعنی اذ ناداہ ربہ یہاں پر سورہ نازیات میں ہے، اور یہاں پر سورہ طٰہٰ میں انکا بالواد، انکا بالواد، انکا بالواد، اور سورہ نازیات میں اذ ناداہ ربہ، اذ ناداہ ربہ۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 10، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 15۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 11، سورہ مؤمن، آیت نمبر 59۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر آتیتن ہے بغیر لام کے، اور سورہ مومن میں لا آتیتن لام تاکید کے ساتھ لا آتیتن۔ لتجزی کل نفس بما تسعی، کبھی کبھی یہ جملہ بھی 25ویں پارے کی مشابہت بن جاتا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، وہاں ہے، یہاں پر كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہے، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 19، سورہ جاثیہ، آیت نمبر 22۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 10، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 16، آیت نمبر 16۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 12، سورہ قصص، آیت نمبر 87۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر فَلَا يَصُدَّنَّكَ ہے، اور سورہ قصص میں وَلَا يَصُدَّنَّكَ ہے۔ آپ اسے اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ فا حروف ہجائیہ کی ترتیب میں پہلے ہے، اور واو ترتیب میں بعد میں ہے، اور یہ 16واں پارہ پہلے ہے اور 20واں پارہ بعد میں ہے، تو یہاں پر فلا ہے اور 20واں پارہ میں ولا ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 10، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 22۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 7، سورہ قصص، آیت نمبر 32۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر وَاضْمُمْ يَدَكَ ہے، اور سورہ قصص میں وَاضْمُمْ إِلَيْكَ ہے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ، یہاں پر وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور سورہ قصص میں وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 10، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 24۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، آیت نمبر 43، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 43۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 3، سورہ نازیات، آیت نمبر 17۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ نازیات بالکل دونوں میں یہ آیت کریمہ یکساں ہیں، ایک طرح ہے۔ ہاں، آیت نمبر 43 میں تثنیہ کا صیغہ اذهبا ہے، اذهبا، یہاں پر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور اذهبا اذهبا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ہارون اور موسیٰ دونوں مراد ہیں۔ اذهبا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فوجعناک، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 11، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر
40. حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، پارہ نمبر 20 رکو نمبر 4 سورہ قصص آیت نمبر 12. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 10 سورہ صف آیت نمبر 10. یہاں پر سورہ طہ میں ادلکم کے بعد علی من یکفلو ہے، اور سورہ قصص میں علی اہل بیتین، اہل بیتین اس کے بعد یکفلونہ ہے. حل ادلکم علی اہل بیتین یکفلونہ، اور سورہ صف میں حل ادلکم علی تجارتین. اگلا جملہ دیکھیں، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 11 سورہ طہ آیت نمبر 40. فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن، پارہ نمبر 20 رکو نمبر 4 سورہ قصص آیت نمبر 13. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر فرجعناک لوٹانے کے معنی میں ہے، اور سورہ قصص میں فرددناہ وہ بھی لوٹانے کے معنی میں ہے. یہاں پر ہے الی امک تیری ماں کی طرف، فرددناہ الی امہ، الی امہ اس کی ماں کی طرف. اذهبا سماعت کر لیا آپ نے. فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل. اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہو چکا ہے، اس لیے وہاں پر دیکھ لیا جائے. ہاں، اس سے ملتی جلتی ایک آیت کریمہ ہے، اسے آپ دیکھ لیں. فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 11 سورہ طہ آیت نمبر 47. فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، پارہ نمبر 19 رکو نمبر 6 سورۃ الشعراء آیت نمبر 16. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر فأتیاہ ہا ضمیر کے ساتھ ہے، اور سورہ شعراء میں فأتیا اس کے بعد فأتیا فرعون ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 11 سورہ طہ آیت نمبر 53. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، پارہ نمبر 25 رکو نمبر 7 سورہ زخرف آیت نمبر 10. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ طہ میں مہدوں کے بعد وَسَلَكَ لَكُمْ ہے، اور سورہ زخرف میں مہدوں کے بعد وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، مہدوں کے بعد وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا، یعنی سورہ زخرف میں مہدوں وَجَعَلَ، اور سورہ طہ میں مہدوں وَسَلَكَ. یہاں پر سلکا اور زخرف میں وجعلا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 11 سورہ طہ آیت نمبر 54. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 16 سورہ طہ آیت نمبر 128. دونوں آیتوں میں بالکل یکسانیت ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے. قال بل القوا، اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ بھی سورہ اعراف میں ہو چکا ہے. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 12 سورہ طہ آیت نمبر 67. فأوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 19 سورہ زاریات
آیت نمبر 28۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ یہاں پر ہے، اور سورہ زاریات میں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ ہے۔ یہاں پر فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ ہے، اور سورہ زاریات میں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ اس کی مشابہ آیتوں کا بھی تذکرہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ بھی سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 12، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 71۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 16، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 127۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہے اشد عذابا و ابقا، اور آیت نمبر 127 میں ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد و ابقا۔ اشد و ابقا یعنی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد و ابقا۔ لا يموت فيها ولا يحيا۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 12، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 74۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 12، سورہ اعلیٰ، آیت نمبر 13۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر لا يموت ہے، لا يموت ہے، اور سورہ اعلیٰ میں لا سے پہلے ثم ہے، لا سے پہلے ثم ہے۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا۔ اس آیت کریمہ کا تذکرہ بھی گزشتہ پاروں میں ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 13، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 77۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 8، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 52۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوحینا سے پہلے سورہ طٰہٰ میں وَلَقَدْ ہے، اور سورۃ الشعراء میں اوحینا سے پہلے وا ہے یعنی وَأَوْحَيْنَا۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ گزشتہ پاروں میں یعنی 16واں پارہ نصف اول میں ہو چکا ہے، اور دوسرا جملہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اس کا تذکرہ سورہ نحل کے اندر ہو چکا ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا لِلَّهِ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ہو چکا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ 16واں پارہ نصف اول میں ہو چکا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ مائدہ میں ہو چکا ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 14، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 99۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 10، سورہ ہود،
آیت نمبر 120۔ یہ آیت کریمہ بھی بسا اوقات مشابہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی کر دیا گیا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں ہو چکا ہے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا الا قلیلا، پارہ نمبر 15 سورۃ العشرہ میں سورۃ الاسرہ میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 15 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له الرحمن، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 9 سورہ سبا آیت نمبر 23۔ دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں شفاعتن کے بعد الا من ہے، اور سورہ سبا میں شفاعتو کے بعد عندہ پھر ہے الا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پر الا من اذن لہ ہے، اور سورہ سبا میں الا لمن اذن، یعنی لام کے ساتھ لمن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 15 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 15 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112۔ اس کا تذکرہ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 سورہ انبیاء آیت نمبر 94۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 سورۃ النساء آیت نمبر 124۔ دوسرا جملہ مشابہت رکھتا ہے سورۃ النحل سے اور سورۃ المومن سے جو 34ویں پارے میں ہے۔ کبھی کبھی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اس کی مشابہت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اس سے لگتی ہے، یا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس سے لگ جاتی ہے، یا پھر إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سے لگ جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی مستحضر کر لیا جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 15 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 سورہ مومنون آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس آیت کریمہ کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اس کا تذکرہ ابھی فوراً بعد ہوا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ انعام میں آ چکا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّہَىٰ، اس کا تذکرہ بھی
سورہ طٰہٰ کے اندر ابھی فوراً ہوا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اس کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں آ چکا ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 17 سورہ قاف آیت نمبر 39۔ دونوں میں فرق دیکھیں کہ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اور سورہ قاف میں ہے قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہو چکا ہے۔ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نضل ونخزى، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134۔ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 8 سورہ قصص آیت نمبر 47۔ یہاں پر ہے فنتبع آیاتک من قبلی، اور سورہ قصص میں ہے فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین،